अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत अली के ऐसे दो हैरत अंगेज वाक़यात सुनाऊंगी जहाँ एक हैबतनाक जिन 300 साल से हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तलाश में भटकता रहा और भटकते हुए मदीना पहुंच गया। और एक अंगूठी का वाकया कि जब एक जंगल के बादशाह यानी शेर ने अंगूठी देखकर बोलना शुरू कर दिया। ये वाकयात बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाले हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए। एक दिन मदीने की फिजा अचानक लरज उठती है। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं। जमीन पर भारी कदमों की थरथराहट महसूस होती है और फिर खबर फैलती है मदीने की तरफ से एक खौफनाक शैतानी जिन्स का जिन आ रहा है। ऐसा जिन जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले पैदा किया गया, जिसका कद 40 गज, जिसका एक एक सांस शेर को उजाड़ सकता था। मदीने के लोग खौफ से कांप उठते हैं और सब भागते हुए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकते हैं। लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर रोते हुए कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बचाइए, एक शैतानी बला मदीने की तरफ बढ़ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून अंदाज में फरमाते हैं, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। इतने में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में एक अजीब और गरीब मखलूक दाखिल होती है। आधा इंसान आधा जिन, आंखों में आग, चेहरे पर खून और पीप, और हाथ खजूरों के पत्ते से बंधे हुए हैं। और जिन अदब से झुक कर सलाम करता है और कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक आरजू लेकर आया हूँ, मेरी आरजू पूरी फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी आरजू क्या है? जिन रोते हुए कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख रहे हैं कि मेरे गालों से खून बह रहा है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये किसने और कब बांधे? जिन ने जो कहानी सुनाई, मस्जिद में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले जमीन पर पैदा किया। मुझे तमाम जन्नात पर कुदरत हासिल थी। जो मेरे सामने आता, मैं या तो उसे कत्ल कर देता या मजबूर कर देता। एक दिन मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत नौजवान आया। वो जिन नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूं या मजबूर? उसने सुकून से पूछा, अब तक कितनों को कत्ल किया है? मैंने कहा, बेशुमार। उसने कहा, आज मैं सबका हिसाब बराबर कर देता हूँ। जिन कहता है, मैं गुस्से में उस पर झपट पड़ा, लेकिन वो मेरे हर वार को नाकाम करता रहा। फिर उसने सिर्फ एक थप्पड़ मारा। उसे एक थप्पड़ से मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मैं बेजान होकर गिर पड़ा। उस नौजवान ने खजूर के पत्ते से मेरे हाथ बांध दिए और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। जिन कहता है, मैं अपनी कौम के पास गया, हजारों साल इलाज होता रहा, मगर ना हाथ खुले ना खून रुका। जिन कहता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत शेष अलैहिस्सलाम आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, सबने पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह की वही आई, उसको वही आजाद करेगा जिसने उसको बांधा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया
کہ وہ شخص آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آئے گا، اور آج میرا انتظار ختم ہوا۔ مسجد میں حیرت کا منظر تھا۔ صحابہ نے بھی ہاتھ کھولنے کی کوشش کی، تلواریں چلائی گئیں، لیکن وہ کھجور کا پتا کٹ ہی نہ سکا۔ جن پھر رو کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آرزو پوری فرما دیجئے۔ اتنے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی جن کانپ اٹھتا ہے، چیخ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچائیے، یہ وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کر دو۔ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف اپنے ہاتھوں سے جن کے بندے ہاتھ چھو لیتے ہیں اور کھجور کا پتا خود بخود کھل جاتا ہے، خون اور پیپ بند ہو جاتا ہے، جن کی ساری طاقت واپس آ جاتی ہے۔ وہ جن امام علی علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہتا ہے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب تم واپس چلے جاؤ۔ جن آنسوؤں کے ساتھ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزاروں سال بعد مجھے حق ملا ہے، اور میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ دوستو، یہ تو تھا اس پرانی مخلوق کا قصہ، مگر حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کے چرچے صرف جنوں تک محدود نہیں تھے۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ ملتا ہے کہ جب جنگل کا سب سے خوفناک درندہ یعنی شیر بھی حضرت علی علیہ السلام کی ایک نشانی دیکھ کر ادب سے جھک گئے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ڈرتے ہوئے عرض کی، یا علی علیہ السلام، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے۔ یا علی علیہ السلام، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی تھی اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی تمہارے پاس دوران سفر کوئی شیر یا کوئی درندہ ہے تو تم اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے وہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام سے لے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا اسی راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب جنگل سے وہ گزرا تو اس کے سامنے اچانک سے بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے وہ حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی نکال لی اور اس انگوٹھی کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ شیر نے جب اس کی بات سنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ پھر شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا، پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ آواز نکالی، پھر اسی طرح مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ اس کے بعد وہ شیر پتہ نہیں کیوں بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ شخص تو اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا اور شہر کا معاملہ دیکھ کر بھی حیران ہو چکا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شیر نے دائیں بائیں اور اوپر نیچے منہ کر کے آواز کیوں لگائی اور وہ انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگا کیسے گیا؟ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پر جانا تھا۔ پھر وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا اور پھر اسے کوئی بھی خطرہ نظر نہیں آیا اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد جب سفر سے واپس آنے لگا تو راستے میں اسے کوئی مشکل پریشانی نہیں آئی اور وہ واپس آسانی سے آ گیا۔ جب وہ شخص اپنے سفر سے واپس آیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا اور آ کر سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے آواز لگائی، پھر اس نے زمین کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، اور ایسے ہی اس نے مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، اور پھر بھاگتا ہوا واپس جنگل چلا گیا۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تم کو یہ پتا ہے کہ شیر نے ان آوازوں میں جو اس نے آسمان اور زمین کی جانب منہ کر کے نکالی اور مشرق اور مغرب کی جانب منہ کر کے آواز لگائی تو اس شیر نے کیا کہا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتا کہ اس شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، شہر نے جب آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا، اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے مولا کا مقام کے انسان، جن اور درندے بھی آپ کا ادب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ دونوں واقعات پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑائی بیان کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں لے کر آؤں۔